اسلام میں جو مارک اپ ہے، سود ہے، کیا وہ جائز ہے؟ ربا کی تو واضح ممانعت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عبارت النص، یعنی نص کے اندر واضح عبارت کے طور پر اس کی ممانعت موجود ہے۔ ربا ہے کیا، اس کے اوپر بہت سارے مباحث ہمارے ہیں، اس کے اوپر بہت بڑا ڈسکورس پیدا ہوا، سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث آیا، سپریم کورٹ کی جو شریعہ اپیلیٹ بینچز تھیں ان کے اندر بھی زیر بحث ہے۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ایک اچھا مقالہ اس کے اوپر ڈاکٹر پرویز حسن کا لکھا ہوا ہے، ہارورڈ سے پبلش ہوا تھا، جس میں اس کی پوری جو قانونی کانسٹیٹیوشنل بحث جو ہے ہمارے ہاں ہوئی پاکستان میں، اس کی تاریخ انہوں نے رقم کر دی ہے، ڈاکٹر پرویز حسن، جن کے نام پہ یہ بنا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی میں انوائرمنٹل لاء کا ادارہ۔ تو اس میں انہوں نے پوری ہسٹری اس کی ٹریس کیا۔ دیٹس اے گڈ آرٹیکل دیٹ یو کین ریڈ ٹو سی کہ کیا ڈسکورسز ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپنی ججمنٹس موجود ہیں، کورٹ کی ججمنٹس جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس بحث کو زیر بحث لاتی ہیں۔ تو ربا ہے کیا، اگر آپ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو قرض جو ہے اس کے اوپر منفعت جو اس کا تقاضا، یہ ربا ہے۔ قرض کس کو کہتے ہیں؟ قرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں جو آپ نے مال دیا ہے یا ویلیو دی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، یعنی تبادلے میں، یعنی ٹرانزیکشن جو ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے وہ سرکولیٹنگ کیپٹل ہے، فکسڈ کیپٹل نہیں۔ سرکولیٹنگ کیپٹل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ٹرن اوور ہوتا ہے، یعنی ہینڈز چینج ہوتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مشین ہے، وہ آپ نے لگا دی اور اس کو آپ نے کسی اور کو نہیں دینا، اس سے آپ جوتے بناتے ہیں، تو اس مشین کے اوپر جو آپ رقم دے رہے ہیں وہ کرایہ ہے، اور جو جوتے آپ آگے دے رہے ہیں وہ اگر کسی کو آپ نے اپنا سٹاک کسی دوسرے ٹریڈر کو قرض کے طور پہ دے دیا، وہ سرکولیٹ ہوگا۔ لیکن علی ھذا القیاس، اسی پہ آپ قیاس کر لیں، اگر آپ مشین ہی خرید و فروخت کرتے ہیں تو پھر وہ مشین سرکولیٹنگ کیپٹل بن جائے گی۔ بالکل صحیح۔ جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام کی روشنی میں ایسی کون کون سی پریکٹسز ہیں جو کہ منع کی گئی ہیں بزنس میں؟ کچھ چیزیں تو وہی ہیں کہ جو بڑے عرصے سے انسانیت مانتی چلی آ رہی ہے، جتنی بھی آپ کے ہاں ہائی سویلائزیشنز ہیں ان کے اندر ان کی ممانعت کو کم و بیش ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ اکل الاموال بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا، ضرر غرر کا امکان پیدا کر دینا، اپنے لیے کچھ اور معیار رکھنا، دوسرے کے لیے کوئی اور معیار رکھنا، انسانوں کی قدر نہ کرنا یا ان کی ایکسپلائٹیشن یا اپریشن کرنا، تو یہ چیزیں تو ہر معاشرے میں ہی سمجھی جاتی ہیں، غلط سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اور بھی گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن 3 بطور خاص ان کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک تو ربا ہے جس کا ذکر میں نے کیا، اور یہ صرف ابراہیمی جو ادیان ہیں انہی میں ممنوع نہیں ہے، اور بھی ان کے ہاں فلاسفہ ایسے ہیں، ارسطو نے اس کو بہت برا جانا، معیشت کے جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں، لارڈ کینز نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر لکھا، ان کا ایک ایسے ہے دی اکنامک فیوچر فار آور گرینڈ چلڈرن، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو اس لیے پھر وہ تھوڑا سا اس میں الاؤنس دے کے کہتے ہیں کہ the time for all this is not yet, we must pretend to ourselves and to others that fair is foul and foul is fair, because foul is useful and fair is not۔ تو وہ ان کا اپنا جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ کی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو ربا کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ دوسرے ہمارے ہاں جو مرد و زن کے اختلاط ہے، ظاہر ہے عورتوں کو بھی کام کرنا ہوتا ہے، ہر معیشت میں کرتی ہیں، اور اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اس میں عام طور پہ جو یہ تصور ہمارے ہاں کہ ان کو گھروں میں ٹک کے رہنا چاہیے، اس پہ علماء کا بہت اختلاف ہے۔ میرے ایک پرانے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی حال ہی میں ملیشیا یونیورسٹی سے، اسلامک یونیورسٹی سے اس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ہے، اور اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے تمام علماء کا اوپینین۔ تو انہوں نے ابھی مقالے میں واضح کیا ہے جو بات اس میں سورہ احزاب میں بیان کی گئی ہے، وہ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں وہ آیت شروع یہیں سے ہو رہی ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو ان کے لیے خاص طور پہ کہا گیا کیونکہ ان کو منافقین جو ہیں وہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس موقع پر، ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر۔ تو عورتیں باہر نکلیں گی، معاش کا حصہ بھی بن سکتی ہیں، بنتی بھی ہیں مختلف معاشروں میں، ہماری جو دیہی معاشرت ہے اس میں بہت رول ہوتا ہے ان کا،
لیکن اس کے بارے میں دین نے کچھ مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے احکام دیے ہیں. سورہ نور میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں, کچھ احتیاطی تدابیر اور بھی سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں. تو وہ مفصل موضوع ہے, لیکن اس کا خیال رکھنا. اور اس کے علاوہ جو انسانوں کی اجتماعیت ہے, جو ان کا نظم اجتماعی جو وجود میں آئے گا, تو وہ کن اصولوں پر کھڑا ہوگا؟ کیا کوئی استبدادی نظام ہوگا؟ کیا کوئی آمریت ہوگی؟ کیا جو ہے آسمان سے طے کیا جائے گا یا لوگوں کے باہمی مشورے سے ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی دین نے کچھ اخلاقی ہدایت ایسی دی ہیں جن کا اطلاق جدید معاشرے میں کرنا ضروری ہے. خاص طور پر ایک اخلاقی پہلو ہے جو اس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے, امرہم شورا بینہم کا, کہ مسلمانوں کے معاملات آپس میں ایک دوسرے سے باہمی مشورے سے طے کیے جاتے ہیں. اس میں جو فطرت انسانی کا یہ ورڈکٹ ہے کہ میرے اوپر آمریت نہیں ہونی چاہیے, میرے اوپر کوشن نہیں ہونی چاہیے, وہ کچھ پہلو ہیں جن کی طرف دین کے نصوص اشارہ کرتی ہیں. تو یہ کچھ خاص پہلو ہیں: ربا, اختلاط مرد و زن اور نظم اجتماعی.